ولی ابن ولی، میں واسطے واسطے نہیں پانے یار، مختصر جی رہ گئی محفل پنڈال چاہو۔ حضرت علامہ اعلیٰ حضرت الحاج پیر سید شاہد حسین بادشاہ سرکار زیب سجادہ نشین آستانہ عالیہ کشکا شریف، آپ تشریف لائیں گے مائک پہ اور اپنے خصوصی خطاب سے، صدارتی خطاب سے ہمیں مستفید کریں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ دوسرا لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق العظيم. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بآواز بلند درود پاک. ہر چیز کا اللہ رب العالمین نے ایک وقت مقرر کیا ہے. سونے کا بھی وقت ہے، نماز کا بھی وقت ہے، گنگنانے کا بھی وقت ہے، ورک کا بھی وقت ہے. سو ایوری تھنگ از اے، ہر وہ شے جو ہے اس کا ایک وقت مہیا اور مقرر ہے. ولادت کا بھی وقت ہے اور درود پاک کا بھی وقت ہے. اصل میں جو میلاد مبارک ہے وہ کیا ہے؟ محبت کے ساتھ نہایت ہی خوشنودگی کے ساتھ دنیا کو ایک طرف کر کے اپنی موت اور قبر کو حاضر و ناظر جان کر حضرات گرامی محبت سے پیار سے سوغات درود، یہ میلاد ہے. الصلاة والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وَأَصْحَابِكَ
या हबीब अल्लाह। नेहाती वाजिब एहतराम सिद्धती व सहादती इखवाल मुस्लिम सना खान मुस्तफ़ा स्टेज पे जीनत पजीर कुरा हज़रात सामने जमी निगाहें उशा के मुस्तफ़ा बल्कि कहूँगा मिलाद वाले लोग हज़रात गिरामी हजूर की हाज़री है। वक्त काफ़ी गुजर गया है। एक तो ये जनरेटर का पेट्रोल की खुशबू मुझे एलर्जिक है, 3-4 घंटों से लग रही है। लेकिन मुझे मालूम है कि जब नबी का मिलाद पढ़ा जाता है वो खुद ही मदद करते हैं। और मैं जब भी बोलता हूँ ख़ुसूसन ये सना खान मुस्तफ़ा जो है इनके लिए बोलता होता हूँ और इनको साथ बुलाता भी है। एक माइक पकड़ लें आप लोग, ये हाज़री है। सरकार दो आलम के दरबार में जाने दो, पढ़िए सरकार दो आलम के दरबार में जाने दो, बेताबिए फुरकत की ये आग बुझाने दो। सुभान अल्लाह। सरकारे दो आलम के दरबार में जाने दो, बेताबिए फुरकत की ये आग बुझाने दो, बेताबिए फुरकत की ये आग बुझाने दो। और रोके मुझे दरबार सरकार ये फरमाए, रोके मुझे दरबार सरकार ये फरमाए। क्या फरमाए? दीवाना है दीवाना, दीवाने को आने दो। ये पीछे जो खड़े हैं दीवाने बन जाए, आगे आ जाए। दीवाना है दीवाना, दीवाने को आने दो, सरकार दो आलम के दरबार में जाने दो। हज़रात गिरामी, मैंने अपने खुतबा के अंदर जो लफ्ज़ से कुरान से लिया, महफिल को देखते हुए और आप लोगों के इश्क और ख़ुसूसन ये आबादी 50 जनूबी सूफी मोहम्मद मुश्ताक मेरे क़िबला वालिद हुज़ूर रहमतुल्लाह अलैह के उस शाखों में से। और हज़रात गिरामी, ये 50 जनूबी वो जगह हो, मकाम है
کہ میرا بچپن یہاں پہ گزرا ہے، چھوٹی عمر تھی میں یہاں پہ آتا تھا۔ قبلہ حضور پیر سید احمد شاہ رحمت اللہ علیہ، یہ آپ نے جو ثنا خانوں نے ذکر کیا، ذکر اولیاء، ذکر اللہ، ذکر رسول، ذکر علی، حقیقت میں حضور علیہ السلام آقا کریم کے اوپر نبوت ختم ہو گئی، خاتمن، بولے خاتمن نبیین، بس رسالت ختم ہو گئی۔ اب یہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں یہ کیا ہے؟ یوں تو آپ علماء مولانا حضرات سے سنتے رہتے ہیں، اپنے اپنے مطابق وہ ثابت کرتے ہیں، لیکن میں حضرت رومی رحمت اللہ علیہ آپ کی نظر سے آپ فرماتے ہیں کہ ذکر جو مرشد کا ہے، یہ حقیقت کے مرشد جو ہے، اصل جو مرشد ہے وہ حضور علیہ السلام ہے۔ چاہے علی اجویری کا ذکر ہے، چاہے سخی لال شہباز کا ذکر ہے، چاہے گولڈہ شریف کا ذکر ہے، حقیقت میں ذکر اسی کا ہوتا ہے جو ذکر والا بنا دیتا ہے۔ حضرت پیر سید احمد شاہ رحمت اللہ علیہ، ان کا ذکر ہوا، ان کی محبت میں یہاں پر گنگنایا گیا۔ حقیقت کے اندر نبوت جو ہے اس کا تسلسل جو ہے یہ پیر ہے۔ حضور کے بعد کیا ہے؟ تسلسل ہے، کس کا؟ نبوت کا۔ اس لیے اصل جو ذکر ہے، اصل جو احترام ہے، عزت ہے، مقام ہے، جس کے ذریعے ملتی ہے، کریڈٹ اسی کو جاتا ہے۔ اگر ایک استاد ہے، وہ اپنے شاگرد کو، میں دیکھ رہا تھا یہاں پر یہ سارے شاگرد، سہیل فاروقی صاحب ماشاءاللہ، وہ وقت بھی میں نے دیکھا جو شروع میں نئے یہ شاگرد بنے تھے، لیکن آج ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ ان کو اور عزت و مقام، آگے بہت کچھ ہے انشاءاللہ۔ تو بات کر رہا تھا، پیر جو ہے، مرید کی اگر عزت ہے تو وہ حقیقت میں پیر کی عزت ہے، اور پیر جو ہوتا ہے یہ پرندے کی مانند ہوتا ہے، یہ مرید جو ہوتے ہیں اس کے پر ہوتے ہیں۔ اور حضور میرے قبلہ دادا حضور پیر سید جبار علی شاہ رحمت اللہ علیہ، آپ فرمایا کرتے تھے یہ جو ثنا خان مصطفیٰ ہے یہ نبی کے پر ہے، سبحان اللہ، یہ سپاہی ہوتے ہیں، اور حقیقت میں اگر جب ان کے دل سے لالچ چلی جائے نا، خدا ان کو غنی کر دیتا ہے۔ کیا کر دیتا ہے؟ غنی کر دیتا ہے۔ کیسے غنی کر دیتا ہے؟ حضرت رومی فرماتے ہیں ہرچ خدمت کردم است، ہرچ خدمت کردم است، اگر کسی کی بھی خدمت کی، کلام کی خدمت کی، حضور کے عشق کی خدمت کی، درود کی خدمت کی، مرشد کی خدمت کی، تو ہرچ خدمت کردم است واللہ مخدوم شدم است، اللہ اسے مخدوم بنا دیتے۔ حضرات گرامی، ہر چیز کا وقت ہے، بڑا پیارا ایک آقا کریم مصطفیٰ، کیونکہ یہ وقت ایسا ہے، یہ ٹائم، یہ گھڑیاں ایسی ہیں، میرے نبوت، میرے آقا کی ولادت کا ٹائم ہے، اور اس میں بندہ جو دعا مانگتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔
سیدہ طاہرہ ماجدہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں آقا کریم مصطفیٰ کریم ایک مرتبہ آئے تو دریائے رحمت جوش میں آ گیا. فرمایا عائشہ نام یا رسول اللہ آج جو مانگنا ہے مانگ لو. بول دو سبحان اللہ. جو مانگنا ہے مانگ لو. میں آپ کو بھی کہوں گا میلاد والو جو مانگنا ہے مانگ لو. آپ نے فرمایا ابا حضور اگر مجھے اجازت دیں تو میں اپنے بابا سے مشاورت کر لوں. فرمایا نام ہاں کر لو. اب دل میں یہ بھی خیال آیا کہ غار یار کیا پوچھے گا کیا بتائے گا. سیدہ پاک اپنے بابا کے دروازہ پہ جاتی ہیں سلام عرض کرتی ہیں اور عرض کرتی ہیں بابا آج دریائے رحمت جوش میں تھا. فرمایا عائشہ جو مانگنا ہے مانگ لو. تو بابا حضور میں نے اجازت طلب کی کہ میں اپنے بابا سے مشاورت کر لوں تو حضور نے فرمایا ہاں تجھے عائشہ اجازت ہے. بابا یہ بتائیں کہ میں حضور سے کیا مانگوں. فرمایا بیٹا پہلے میرے ساتھ بھی ایک وعدہ کر. اے بابا محترم آپ کے ساتھ کیا وعدہ. فرمایا جو میں کہوں گا اور حضور جس کا جواب دیں گے وہ مجھے آ کے بتا دینا. طائبیہ بابا ٹھیک ہے چلی گئی. فرمایا حضور سے یہ پوچھنا کہ جب اللہ کے پاس آپ گئے تھے تو خلوت میں کوئی خاص ایک بات بتا دے. جا کے عرض کی تو آپ نے فرمایا عائشہ خاص بات بتا دوں کہ جو بن حساب اللہ تبارک و تعالی جنت اس کے اوپر واجب کر دے گا جو یہ عمل کرے گا. حضور کیا فرمایا رب نے کہا جو دو ٹوٹے دلوں کو جوڑ دے گا اس کے اوپر بغیر حساب و کتاب کے اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا. جس کو یہ بات اچھی لگی ہے ذرا ہاتھ اٹھا کے کیمرے والوں پیچھے پھیر ذرا لائٹ میں دیکھوں. لائٹ پیچھے پھیر بیٹا باہر تاکہ مجھے پتہ چلے کوئی بات کو سن رہا ہے. ہاتھ اٹھا کے فرمایا عائشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر حساب و کتاب جنت اگر واجب کر دی ہے ان لوگوں کے اوپر واجب کر دی ہے جو دو ٹوٹے دلوں کو جوڑتے ہیں. یا رسول اللہ اگر کس طرح جوڑے بندہ. فرمایا کوئی دکھیا آ جائے نا اس کے دکھ میں شرکت کر لو تو اللہ راضی ہو جائے گا. کوئی مسکین آ جائے اگر کچھ دے سکو ٹھیک ہے نہ دے سکو تھوڑی میٹھی میٹھی باتیں اس کے ساتھ کر دیا کرو پھر بھی اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائے. یہ ساری باتیں ایک طرف
اور خاص بات کہ جہاں مصطفیٰ کا ذکر ہو اس ذکر میں کوئی آ جائے تو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلا جائے. یہ حضور کی شان ہے. اسی لیے وہ خاور حسین کہتے تھے نا، جدھر جدھر بھی گئے وہ کرم ہی کرتے گئے. اللہ کی قسم و چک والو، آپ جانتے ہو یہ شخص کیا تھے؟ نبی کا ذکر کیا تو اللہ نے عزت دے دی، اور جسے اللہ عزت دے دے اس کی عزت کرنا انسان کے اوپر فرض ہے. سبحان اللہ. جدھر جدھر بھی گئے وہ کرم ہی کرتے گئے. کسی نے مانگا نہ مانگا، کسی نے مانگا نہ مانگا. وہ جو اولیاء برتے گئے، میلاد میں آنے والوں چاہے اندر کھڑے ہو چاہے بیٹھے ہو، آپ حضور کے میلاد میں ہو، نبی کا نام لے لو، اللہ راضی ہو جاتا ہے. اور خدا کی قسم جس کو بھی جو ملا ہے نبی کے صدقے میں ملا ہے. جدھر جدھر بھی گئے حاضری دے دیو نا، میلاد ہو جائے گا. آپ کو ذرا مل کے کھڑے والے بیٹھے والے کہہ دو، جدھر جدھر بھی گئے وہ کرم ہی کرتے گئے. کسی نے مانگا نہ مانگا، وہ جو اولیاء برتے گئے. کسی نے مانگا نہ مانگا. فاروقی صاحب، میں اپنی محبت سے گناہ خوانی نہیں، ایک عقیدت کا یہ بول رہا ہوں. میں ان کے در کی غلامی پہ کیوں نہ ناز کرو، سہارا ان کا ملا، سہارا نبی کا ملا. دل میرے سنورتے گئے، سہارا ان کا ملا. سبحان اللہ. آقا اس وقت تک کوئی پوچھتا نہ تھا. واہ واہ واہ. یہ شخص واہ واہ واہ. ہاتھ میں تیشہ، ہاتھ میں ہیمر، لکڑی بنا رہے تھے. اس وقت کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر انمول کر دیا. سبحان اللہ. یہ سب کیا ہے؟ بے شک حضور کا کرم ہے. بے شک. اور پھر میرے دل نے ایک شعر اب یاد آ گیا. سبحان اللہ. اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں. اس نے مانا
نے مانا ضرور رہتے ہیں، مگر اے جنت تو طواف کر میرا، میرے دل میں حضور رہتے ہیں، مصطفیٰ جانے رحمت پہ، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، ہم یہاں سے پڑھے وہ مدینے سنے، ہم یہاں سے پڑھے وہ مدینے سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، جن کی ہر ادا سنتے مصطفیٰ، جن کی ہر ادا سنتے مصطفیٰ، ایسے پیرے طریقت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام۔ پتلی پتلی سبحان اللہ، قدس کی پتیاں پتیاں پتلی پتلی گولے قدس کی پتیاں، پتلی پتلی گولے قدس کی پتیاں، پتلی پتلی گولے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جی سوہانی گھڑی چمکاتا کا چاند، جی سوہانی گھڑی چمکاتے باقا چاند، جی سوہانی گھڑی چمکاتا باقا چاند، جی سوہانی گھڑی چمکاتا باقا چاند، جی سوہانی گھڑی چمکاتا باقا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، السلام خدا کے لاڈلے رسول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ سب حضرات ذرا اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں۔ دربار کشکا شریف، حویلیاں، ضلع ایبٹ آباد۔
یہ سارا پینل وہاں پہ ہوگا، اور وہاں پہ عرس مبارک سالانہ جو عرس ہوتا ہے وہ انشاءاللہ العزیز منعقد ہو رہا ہے 11 12 13 اکتوبر 11 12 13 اکتوبر اور چک 50 جنوبی والوں اگر آپ ایک جگہ جمع ہو کے آئیں صوفی مشتاق صاحب کی قیادت میں، یہ تو ابھی بوڑھے ہو گئے ہیں، ان کا بیٹا مختار جوان ہے، یہ ڈپٹی ابھی اسے ہی سنبھالنی ہے، اور مشتاق صاحب کو تو صرف فرنٹ سیٹ پہ بٹھا دینا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور میں کیوں کہتا ہوتا ہوں اور اس مبارک میں آنا، ہمیں کوئی غرض نہیں ہے، آپ آئیں نہ آئیں ہمیں کوئی غرض نہیں ہے، ایسا ہی ہے بچوں۔ غرض کیا ہے؟ غرض یہ ہے کہ ہر پیر کہتا ہے عرس میں آنا۔ عرس ہوتا کیا ہے؟ اصل میں کئی علماء و کئی مشائخ اس چیز کو کہتے ہیں، آئین جو ہوتی ہے آئین الف، آئین سے مراد ہے عاشق، آگے آتا ہے رے، آئین کے آگے کیا ہوتا ہے؟ رے سے مراد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آگے ہوتا ہے سین، سین سے مراد لیتے ہیں سچا، عاشق رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا۔ اب وہی جا سکتا ہے جو حضور کا عاشق ہے، وہ عرس میں جاتا ہے۔ شرابی شرابی کے پاس جائے گا، جوا کھیلنے والا جوئے والے کے پاس جائے گا، نبی کا غلام سچا عاشق رسول پھر عرس پہ جائے گا۔ تو اگر کہیں اور بھی اس کی لائنیں ہیں، لیکن جب وہ درے آقا کی نسبت میں جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی عاشق رسول بنا دیتے ہیں۔ اگر کتا تھا نا، قرآن کتا تھا صحابہ کاف کا، وہ جنت میں جا سکتا ہے، تو ایک عاشق نبی کے عرس میں جاتا ہے تو وہ بھی بخشا جا سکتا ہے۔ حضرات گرامی، یہ دنیا کا بھی رولز اینڈ ریگولیشن، سو نظام قدرت یہ رب نے بنایا ہوا ہے کہ جب بندہ اللہ کے گھر کی تیاری کرتا ہے تو سب سے پہلے پاسپورٹ بناتا ہے، اور اس کی بھی ایک مدت ہوتی ہے، 5 ایئر 10 ایئر، I don't know پاکستان میں کتنی 5 سال کا ہوتا ہے، اس کے بعد 5 سال کے بعد وہ ایکسپائر ہو جاتا ہے، پھر اسے رینیو کیا جاتا ہے۔ کیا کیا جاتا ہے؟ اسی طرح نبی کے عشق کو بھی رینیو کیا جاتا ہے، اور وہ کہاں کیا جاتا ہے؟ جب عرس مبارک میں جاتا ہے، وہاں جا کے اللہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ اس لیے ہر پیر وہ کہتا ہے عرس میں آنا، اس لیے کہ وہاں دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، بے اولادوں کو اللہ اولاد والا بنا دیتا ہے، غریب کو غنی کر دیتا ہے، اور بے آواز والے کو اللہ آواز دے دیتا ہے، دنیا میں چھا جاتے ہیں۔ اور حقیقت ہے، پتہ نہیں آپ نے تو سنا ہوا ہوگا، جتنے بڑے بڑے ہیں چھا گئے ہیں، یہ درباروں کی نسبت ہے ساری۔ تو حضرات آپ سب کو دعوت ہے، 11 12 13 کو عرس مبارک، مختار قیادت کرے گا، اور ساتھ اس کے والد صاحب بھی ہوں گے۔ جو حضرات آنا چاہے ابھی سے تیاری کرنا شروع کر دے۔ اللہ سب کو آنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ٹائم گزر گیا ہے، میں بڑی مختصر دعا کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا
मौलाना मुहम्मद वाला अहल सैयदना व मौलाना मुहम्मद वबारिक वसल्लम वसल्लि अलैहि। खालिक कायनात या रहीम रब या करीम रब, प्यारे रब, हाज़ल वक्त मेरे नबी की विलादत का वक्त मौला करीम वसीला बनाते हैं, तेरी रहीमी का वसीला, तेरी करीमी का वसीला, अल्लाह ये विलादत के वक्त का वसीला, और अल्लाह करीम मेरे नबी के मीठे मीठे प्यारे प्यारे खुलफा और राशिदीन का वास्ता, उनका वसीला, उनकी सदाकत का वसीला, उनकी शुजाअत का वसीला, उनकी बहादुरी का वसीला, उनके इस्लाम की दीन का वसीला, उनकी सखावत का वसीला, मेरे हसन और हुसैन, हुसैन बोले सारे, हुसैन 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 मुर्शद पाक का वास्ता, हसन अलैहिस्सलाम का वास्ता, मौला करीम शोहदाए करबला का वास्ता, अल्लाह करबला में रोने वाली मैं ज़ैनब के आंसुओं का वास्ता, बाजू कट्टे हजरत अब्बास की लाश का वास्ता, उन पर्दादारों का वास्ता, और मौला करीम इस दुनिया में भी ये दुआ में बात कर रहा हूँ, दुआ के अंदर बात कर रहा हूँ, याद रखें जो अपनी नस्ल को बिगाड़ दे वो इंसान नहीं रहता, वो इंसान नहीं रहता। और गैर सैयद अगर अपने आप को सैयद कह दे उससे बड़ा मुजरम कोई नहीं रहता, उससे बड़ा मुजरम कोई नहीं रहता। अहले बैत एक ही है, अहले बैत एक ही है जो पंचतन है, और पंचतन वही है जो मेरे नबी की औलाद है। इसलिए कभी भी गैर सैयद को सैयद कहना जुर्म, कबीर जुर्म है, बल्कि इस्लाम से भी निकल जाता है। अल्लाह ताला हमें सच्चे सैयदों के साथ लगाए। और मौला करीम इस महफिल में बैठे लोग जो गरीब हैं अल्लाह उन्हें गनी फरमा दे। अल्लाह करीम ये बस्ती, ये चक 50 जनूबी जो घरों में बैठे हैं मेरी आवाज समाअत कर रहे हैं, मौला उनके ऊपर भी रहम फरमा दे। अल्लाह सब पे करम फरमा दे। ऐ अल्लाह करीम एक दूसरे का दर्द अता फरमा दे। अल्लाह दूरियां दूर फरमा दे। रब्बे कायनात शैतान के शर से महफूज फरमा। अल्लाह करीम शैतान की चालों से बचा। अपना गुलाम अपने हबीब का गुलाम बना दे। अल्लाह हमें निमाजी बना दे। अल्लाह हमारे बच्चों को निमाजी बना। मौला पसे पर्दा घरों में जो माएँ बहनें समात फरमा रही हैं, अल्लाह बीबी जनते खातून के सदके उन सब पे भी करम फरमा दे। ऐ अल्लाह करीम इस दरबार के साथ निस्बत रसूली के साथ कशका शरीफ, ईदगाह शरीफ पिशावर, इन दरबारों से मुंसलिक लोग अल्लाह गिलगित से लेकर कराची तक, कराची से लेकर बलोचिस्तान कोयटा तक, कोयटा से लेकर पिशावर की हदूद तक, और इस मुल्क से लेकर अमेरिका तक, अमेरिका से लेकर साउथ अफ्रीका तक जितने लोग इस दरबार के साथ मुंसलिक है सबकी दीन और दुनिया बेहतर फरमा। अल्लाह जिन लोगों ने इस्लाम दीन कबूल किया है इस दरबार के जिक्र में बैठ के, अल्लाह उन्हें, वो तो सही वली है क्योंकि वो झूठ नहीं बोलते। हमें तो तैयार मिला है, उन लोगों को तो मेहनत करनी पड़ी है। मौला करीम सबके ऊपर अपना फजल फरमा दे, उनकी तरह इन सबको भी बना दे। अल्लाह करीम दिल से मोहब्बत वाला बना दे, तमाशाई नहीं, अल्लाह दिल से बना दे। और मौला आज के दौर में खुसूसी याद रखें, अगर मुल्क पाकिस्तान है तो आप लोग हैं, मुल्क नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को सलामत फरमा। ऐ खुदा हमारे मुल्क को सलामत फरमा। अल्लाह हमारे मुल्क की निगहबानी फरमा, खतरात दूर फरमा दे। मौला अमन फरमा दे। अल्लाह हमें जो भटके हुए हैं फिरकों से बचा दे।
مولا ہمیں ایک دوسرے کا درد عطا فرما دے، سمجھ عطا فرما دے کہ مسلمانیت کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والوں کو ایک فرما دے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ صوفی صاحب ہے نا، ظاہر ہے ان کا ریلیشن آپ لوگوں کے ساتھ ہے۔ ان کے جو مہمان دور دراز سے آئے، اللہ ان کی حاضری کو قبول فرما دے، ان کا آنا، ان کے نیک مقاصد انہیں اپنے مقاصد میں کامیاب فرما دے۔ اور مولا کریم ہم سارے مسکین ہیں، اللہ عاجز ہیں، ہاتھ اٹھانے کے قابل نہیں ہیں، سب سے پہلے میرے پہ کرم فرما، میرے سمیت ان سب ساتھیوں پہ کرم فرما۔ اللہ جو ہمارے اوپر ڈپٹیاں لگی ہوئی ہیں، اللہ کریم یہ صحیح طور پہ نبھانے کی توفیق عطا فرمانا، وہ کام کرانا نسبت رسولی دربار سے جس میں تیری رضا ہو، وہ کام نہ کرانا جس میں تیری رضا نہ ہو۔ اللہ صحیح دین پہ چلنے کی اور تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ یہ سید زادے اللہ ہمیں سید بنا دے سب کو، اللہ کریم وہ عطا فرما دے جو ہمارے نبی ہمارے لیے اپنی نسل کے لیے کہہ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر فضل فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔